بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کل 5 اکتوبر کو پورے پاکستان اور دنیا بھر میں عمران خان کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ پوری دنیا میں عمران خان کے لیے قرآن خوانی کی گئی، عمران خان کی صحت اور زندگی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے انوکھے طریقے سے عمران خان کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کیا۔ مدینہ منورہ میں لوگوں نے عمران خان کی تصویر کے پرنٹ نکال کر ہر لنچ باکسز کے اوپر ایک ایک تصویر رکھے گی، اور جن شاپر میں لنچ باکسز کو پیک کیے گیا ان شاپر کے اوپر بھی عمران خان کی تصویر ویزیں تھیں۔ یہ ایک انوکھا انداز تھا عمران خان سے اظہار یکجہتی کا۔ بلا شبہ عمران خان ایک گلوبل لیڈر ہیں، ایک گلوبل پرسنالٹی ہیں۔ عمران خان نے اپنی 71 سالہ زندگی میں اس ملک کو بہت ساری کامیابیاں دی۔ عمران خان نے 2 شوکت خان کینسر ہاسپٹل بنائے، تیسرا ہاسپٹل ابھی کراچی میں بن رہا ہے۔ عمران خان نے نمبل یونیورسٹی دی جو بریڈ فورڈ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے۔ عمران خان ورلڈ کپ لے کر اس پاکستان میں آیا۔ عمران خان نے اس پاکستان کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اور اب بھی عمران خان اس عوام کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن گزار رہا ہے، لیکن صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ عمران خان کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، لیکن ابھی تک عمران خان ٹوٹا نہیں ہے۔ عمران خان نے کسی طرح کی ڈیل نہیں کی ہے۔ دوسری طرف شہباز شریف کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ لاہور میں شہباز شریف کی گاڑی کو روک کر چور چور کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہ دراصل شہباز شریف کی 16 ماہ کی کارکردگی کا صلہ ہے۔ جس شہباز سپیڈ کے ساتھ شہباز شریف نے اس ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ 16 ماہ میں انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کے بجائے انہوں نے پیسہ غیر ملکی دوروں پہ ضائع کیا ہے۔ مال مفت دل بے رحم۔ ایک سوال کے جواب میں آج شہباز شریف نے کہا کہ مجھے تو اس بات کی علم ہی نہیں ہے کہ عمران ریاض میرے دور حکومت میں اغوا ہوا ہے۔ جس وزیر اعظم کی بے خبری کا یہ عالم ہو، الامان الحفیظ۔ نواز شریف نے اپنی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کر دی ہے۔ 2023 کی یہ پہلی رپورٹ ہے جو جمع کی گئی ہے۔ رپورٹ جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئیں گے تو وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ دل کے عارضہ میں مبتلا ہے۔ اس سے یہ غالب امکان بھی ہے کہ شاید وہ پاکستان نہ آئیں۔ یہ رپورٹ ایک طرح کا بہانہ بھی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئیں کچھ عرصے کے لیے اور UK میں ہی قیام کریں۔ آزاد کشمیر میں لاکھوں لوگ اس وقت روڈوں پر ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے دے، کیونکہ یہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا ہے۔ عارضی سیٹ اپ کے تحت سے وزیر اعظم بنایا گیا ہے، لیکن یہ شخص انتہائی نااہل اور انکمپیٹنٹ ہے، اس لیے اب لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کشمیر بھی ہمارا ہے، یہ دریا بھی ہمارے ہیں، اور ہم فیصلہ کریں گے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ صداقت عباسی کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ رات 12 بجے کے قریب ڈان نیوز پہ اس کا 15 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا تھا، لیکن صداقت عباسی کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اس انٹرویو کو آن ایئر کیا جا سکے۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈان نیوز کے ملازمین نے یہ احتجاج کیا تھا کہ اگر یہ انٹرویو آن ایئر ہوگا تو وہ ریزائن کر دیں گے ادارے سے۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ مینجمنٹ نے اس انٹرویو کو نشر نہیں کیا۔ کہا جا رہا ہے PTI کے اور رہنما بھی ہیں جن کو لائن اپ کیا گیا ہے جو میڈیا پر آ کر عمران خان کے خلاف بیان دیں گے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے PTI کو اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی ہوگی۔ PTI کو مضبوط اور فعال حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے یہی کچھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔